کلاس 8 بو علی ابن سینا. کلاس 8 ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے بو علی ابن سینا. بیٹا آپ کھول لیں بو علی ابن سینا اور پیج نمبر 113. میں نے آپ کو پڑھانا ہے قانون فی الطب. القانون فی الطب یہ آج ہم نے آپ کو پڑھانا ہے. پیج نمبر آپ کھول لیں اپنی بک کا, پیج نمبر 113. پہلا پیراگراف پہ غور کریں گے. کلاس 8 قانون فی الطب بو علی سینا کی یہ سب سے معروف کتاب ہے جس کی 5 جلدیں ہیں اور یہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے. یہ کتاب تشریح الاعضاء, منافع اعضاء, علم العلاج 3 چیزوں پر منحصر ہے. اعضاء کی تشریح کی گئی ہے اور منافع بخش اعضاء کے لیے فائدہ مند کون سی چیزیں ہیں اور اس کا علاج کس طرح کرنا ہے. یہ مکمل ترین, یہ معروف ترین کتاب ہے ابن سینا کی. قانون کی پہلی جلد میں انہوں نے انسانی اعضاء کی تشریح کی اور ان کے افعال, ان کے فائدے بیان کیے. دوسری جلد کے اندر انہوں نے ادویات, جڑی بوٹیاں جو طب یونانی کہا جاتا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان ادویات اور ان جڑی بوٹیوں کے ناموں کو ترتیب دیا اور ان کے خواص, فائدے اور اثرات بتائے. تیسری جلد کے اندر بو علی سینا نے تیسری اور چوتھی جلد میں انسانی بیماریاں, ان کے اسباب, ان کے علامات, یعنی کہ کتنی مفصل کام اس لوگ کے افراد کرتے تھے, وہ کتنے قابل ہوتے تھے. ان کے پاس نہ لیبارٹریز ہوتی تھی, نہ جدید سسٹم ہوتا تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کے باوجود ان کی ریسرچ, ان کی تحقیق کتنی قیمتی تھی کہ آج بھی ان کی کتابیں یورپ کے اندر, ان کے میڈیکل کالج کے اندر پڑھائی جاتی تھی. یہی وہ علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ودیت کیا ہے. وہ افراد جو محنت کرتے ہیں, جو مشقت کرتے ہیں, جو ریسرچ کرتے ہیں, جو تحقیق کرتے ہیں, تو وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. دوسری جلد میں ادویات, جڑی بوٹیاں, ان کے خواص, اثرات. تیسری چوتھی جلد کے اندر بیماریوں کے اسباب یعنی کہ سبب, ان کی علامات. 5ویں جلد کے اندر بو علی سینا نے ان بیماریوں کے مجرب دوائیں, مجرب کہتے ہیں جو تجربہ شدہ, اور نسخہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج, کون سی دوا ان کے لیے بہتر ہے. فن طب کے اندر یہ مستند ترین کتاب شمار کی جاتی ہے. بو علی ابن سینا نے اس کتاب میں انسانی صحت, اس کے امراض, ان کے اسباب بیان کیے. ابن سینا کا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کی صحت اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتی جبکہ اس کی صحت مرض کے اسباب کا تعین نہ کیا جائے, جبکہ دوائی کوئی بھی صحت بحال کرتی ہے. انہوں نے ہر انسان کو صحت کو بہتر کرنے کے لیے ورزش کو لازمی قرار دیا, یعنی کہ پیدل چلنا, واک کرنا, یہ لازمی قرار دیا. دوسری کتاب ہے پیارے بچوں کی کتاب الشفا. کتاب الشفا کے اندر بو علی سینا نے فلسفہ حکمت کو موضوع بنایا. علم کیمیا پر اپنے تجربات, مشاہدات, خیالات نظر بند کیے. نیز فن موسیقی پر بھی انہوں نے بحث کی. اس کے علاوہ اس کتاب میں علم ریاضی یعنی کہ علم ہندسہ, علم حیاتیات پر تحقیقی مضامین شامل کیے. اہم مضامین میں تحقیقی کام کرنے کے نظریات بھی پیش کیے. انہوں نے روشنی کی رفتار کو ثابت کیا اور اس کی رفتار کا نظریہ پیش کیا. ابن سینا علم مساحت, پیمائش کے طریقے جانتے تھے جن کی مدد سے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی درست پیمائش کی جا سکتی تھی. پیارے بچوں, علم کیمیا کے بارے میں ان کے نظریات
اپنے ہم اصلوں سے مختلف تھے. ان کی رائے تھی پارا، تانبا، چاندی. پارا ہے، پارا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس سے ہم بخار چیک کرتے ہیں، جو تھرمامیٹر ہوتا ہے اس کے اندر پارا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بخار 101 ہے، 102 ہے. آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کی تحقیق، ریسرچ. تانبا، چاندی، کسی دھات کو کیمیائی عمل سے سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ابن سینا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے فن طب میں علم نفسیات، سائیکالوجی کو بھی شامل کیا. یعنی کہ وہ لوگ کتنے قیمتی تھے، کتنی ریسرچ تھی، کتنی تحقیق تھی. وسائل نہ ہونے کے باوجود، آج ہم وسائل رکھنے کے باوجود وہ ریسرچ نہیں ہے. اگر ایک لیبارٹریاں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہی ان کا فن تھا اور ان کی محنت تھی. ان کی رائے تھی کہ خوشی، غمی، غصہ، فکر یہ احساسات ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے. اس کے علاوہ خون کی اقسام، جسم کے اندر جو رطوبتیں پائی جاتی ہیں، ان سے گہرا تعلق ہے. انسانی صفات مثلا بہادری، فیاضی، بخل، دشمنی، حسد، کینہ، طبی تدابیر کے ذرائع سے ان پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. ابن ابو علی سینا کی دیگر کتابوں میں چند نام اور معروف ہیں. کتاب الکلند، یہ ایک پیٹ کا سخت ترین درد ہے. کلند کا درد طب میں بڑا معروف ہے. کتاب الادویہ قلبیہ، کتاب المعاد، مقالۃ فی الاجرام السماویہ، قوانین معالجات طبیہ، کتاب المباحثات، کتاب البر والاسم یعنی کہ گناہ اور نیکی، کتاب الانصاف، کتاب الہدایہ، کتاب الحامل والمحصول، کتاب النجاح، مقالہ فی آلت الرجوعیہ، رسالہ فی النبات الحیوان، اساء البرات، الرعد، رسالۃ القضاء. یہ کتابیں بڑی انہوں نے لکھی، قلم دواز سے ریسرچ کی، تحقیق کی. ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق آج بھی یورپ کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اور یورپ کے اندر ان کی قدردانی، یورپ میں ابو علی سینا کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کے وہ کارنامے ہیں. ان کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا، لاطینی میں کیا گیا، فرانسیسی میں کرا گیا. یورپ نے پورا استفادہ کیا. ان کی مشہور کتاب قانون فی طب 8 صدی سے یورپی میڈیکل کالجوں کے اندر بطور نصاب ہے. فرانسیسی، لاطینی زبانوں کے اندر ترجمے شائع ہوئے. اور آج وہ جدید طب کی بنیاد وہی کتابیں ہیں. تو پیارے بچوں، مسلمانوں کے اور مسلمان آج پسماندہ ہو گئے، پیچھے سے پیچھے چلے گئے. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے پیریڈ کے اندر میں ان کی شخصیات کی خوبیوں کے بارے میں پڑھاؤں گا کلاس 8.